بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب نے سوال کیا تھا، اس سوال کے جواب میں چند باتیں عرض کروں گا۔ جو بھی مسجد ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہاں پر مرد و خواتین و حضرات، بچے، بالخصوص جو ہم غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، سب آتے ہیں۔ تو سوال ہوا تھا کیا بچوں کا مسجد میں آنا جائز ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اس کا جواب مختصر ترین یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا میں مفہوم پیش کروں گا، متفقٌ علیہ صحیح حدیث، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات نماز میں میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی سورت پڑھوں، لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن جب کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس بچے کی رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ ایک سبق یہ ملا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں خواتین بھی مسجد آتی تھیں۔ دوسرا سبق یہ ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس دور میں بھی بچے بھی ساتھ ان کے آتے تھے۔ تیسرا یہ ملا کہ اماموں کو خواتین، بچے اور اس کے علاوہ بزرگ، ضعیف، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ بالخصوص ان نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہوئے اگر بچے مسجد میں آتے ہیں تو ہم خوش ہوں کہ اگلی نسل کو اسلام منتقل ہو رہا ہے۔ ہاں، ایسے چھوٹے بچے جو گندہ کر دیں مسجد کو، بہت زیادہ شور شرابہ کریں، پورے کنگریگیشن کو ڈسٹرب کریں، اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر ہتھوڑے کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ ماں یا اس کے باپ بڑے کے پاس جا کر الگ سے بڑے عزت، احترام، محبت کے ساتھ امام کرے، رسپانسیبل بندہ کو کرے، ان کو انفارم کرے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے۔ ہر کوئی بندہ نہیں، ہر عقد نمازی، ہر بندہ اگر اٹھ کے تنقید شروع کر دے گا یا نمازیوں کے سامنے ہی، لوگوں کے سامنے ہی بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دے گا، ان کے والدین کو ڈانٹنا شروع کر دے گا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام نے کہا کہ ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف بھی بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظۃ الحسنہ، اچھی یعنی واعظ و نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو لہٰذا اگر ہمارا، اس کو کہتے ہیں اخلاق، تبلیغ کا انداز، اگر اخلاق درست ہو تو نوجوان آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، سارے لوگ آئیں گے۔ اور اگر ہمارا اخلاق درست نہ ہو، ٹھیکیدار بن جائیں اور مسجد کا ہر نمازی مفتی بن جائے اور تھوڑے کے ساتھ نہیں چھوٹی چھوٹی پرابلمس ٹھیک کرنا شروع کر دے گا تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ بہت ساری واقعات ایسی بھی ہیں کہ نوجوانوں کو ایک مسجد سے ڈانٹا گیا، تیری ٹوپی نہیں ہے، تیری شرٹ ٹھیک نہیں ہے، تیرے جوتے ٹھیک نہیں ہیں، پانچے نیچے رہ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بد دل ہو کر بد عقیدہ لوگوں کی مسجد میں چلے گئے اور وہ بد عقیدہ ہو گئے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو نوجوان بد عقیدہ ہوتے ہیں یا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے چلے جاتے ہیں اس بدتوں کی تنقید کی وجہ سے، ان کو ایسا کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ تھوڑا اٹھائے ہوئے سو کالڈ مفتی، جو ہر بندہ اپنے آپ کو مفتی سمجھ کے شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے، آپ یو کے، یورپ، کسی بھی جگہ، پاکستان میں بھی اگر نمازی بن کے آتے ہیں تو نمازی بن کے رہیں، محبت پھیلائیں، اپنی نماز پڑھیں، چلے جائیں۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا دیکھتے ہیں تو رسپانسیبل بندے کے ساتھ بات کریں، پہلے خود لرن کرنے کے بعد اگر کوئی بات ہوگی تو وہ جو رسپانسیبل بندہ ہے وہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ٹھیک کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔